إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ مائدہ کی ایک آیت کریمہ کا بالکل درمیانی حصہ تلاوت کیا ہے۔ اس سے پہلے اس آیت کے کچھ ٹکڑے ہیں اور اس کے بعد بھی کچھ ٹکڑے ہیں۔ ہمیں آج اسی ٹکڑے پر بحث کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر ایک کے لیے شرعت اور منہاج مقرر کر دیا ہے۔ شرع کسے کہتے ہیں اور منہاج کسے کہتے ہیں؟ اور اللہ فرما رہا ہے میں نے یہ دونوں چیزیں مقرر کی، کسی اور کو اختیار نہیں، نہ اس میں گھٹانے کا نہ اس میں بڑھانے کا۔ شرع کہتے ہیں مورد الماء، گھاٹ کو، گھاٹ ہمارے گاؤں وغیرہ میں تالاب ہوتے ہیں تو دھوبی وہاں گھاٹ کے اوپر وہ کپڑے وپڑے دھلنے کے لیے لے جاتا تھا۔ آج بھی پانی حاصل کرنے کے لیے آدمی جہاں جاتا ہے تو اسے مورد الماء، اسے گھاٹ کہتے ہیں، گھاٹ، اور عربی میں اس کو شرع کہتے ہیں، شرع۔ اچھا، تو وہاں کس لیے گیا ہے گھاٹ پر؟ پانی پینے کے لیے نا، پانی حاصل کرنے کے لیے۔ اچھا، اور گھاٹ پر پہنچنے کے لیے کوئی راستہ ہوگا نا، اس راستے سے وہ گھاٹ پر پہنچا، تو گھاٹ بھی ہم نے متعین کیا ہے اور اس گھاٹ تک پہنچنے کا راستہ بھی میں نے متعین کیا ہے۔ جس راستے سے میں نے کہا ہے کہ اس گھاٹ تک پہنچو، اسی راستے سے تم کو جانا ہے، اور جس گھاٹ کو میں نے متعین کیا ہے پانی پینے کے لیے اسی گھاٹ پر جاؤ۔ یہ مطلب ہے شرع کا اور منہاج کا۔ شرع کہتے گھاٹ کو اور منہاج کہتے اس گھاٹ تک پہنچنے والے روٹ کو، راستے کو۔ یہ سمجھ میں ہے؟ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، یہ میں نے بڑے آسان انداز میں اس کو سمجھا دیا ہے، ورنہ تو سمجھنے میں دقت ہوتی ہے منہاج کیا ہے، شرع کیا ہے۔ اس کو اور واضح کر لیں، شریعت میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ما تفعل، آپ کو کرنا کیا ہے، اور ایک چیز ہوتی ہے کیف تفعل، آپ کو کرنا کیسے ہے۔ یہ دونوں چیزیں۔ تو شرع کا مطلب ہے ما تفعل، آپ کو کرنا کیا ہے، وہ پانی پینا جا کر گھاٹ کے اوپر، اور کیا کرنا ہے۔ اچھا، اور کیف تفعل، کیسے کرنا ہے، یعنی اسی راستے سے جو میں نے متعین کیا اسی راستے سے تم وہاں پہنچو۔ اس کو اور واضح انداز سے بتا دیتا ہوں۔ نماز، اللہ نے فرمایا کہ یہ کرنا ہے، ما تفعل، کیا کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے نا، تو نماز پڑھنا یا آپ کو کرنا ہے۔ اچھا، یہ گھاٹ ہے،
کیسے کرنا ہے نبی نے بتایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے ہی چلے گی جیسا تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو یہ کیفیت ہے نماز پڑھنا، یہ ما تفعل، تمہیں کرنا کیا ہے، نماز پڑھنا ہے. اچھا، اور کیف تفعل، پڑھنا کیسے ہے، جس طریقے سے جاؤ پڑھ لو، جیسے نبی نے بتایا ویسے پڑھنا. تو شرع کا مطلب ہے ما تفعل، کیا کرنا ہے آپ کو، اور منہاج کہتے کیف تفعل، آپ کو کرنا کیسے ہے یہ پتا چلا. آج کہتے ہیں کہ وہابیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ رسول سے محبت کرو، یہ شیرہ گھاٹ کے اوپر پہنچنا، اور اللہ ہی یہ بتا رہا ہے کہ محبت کیسے کرنی. تمہارے بنائے ہوئے اصول محبت نہیں چلیں گے، ہم بتائیں گے کہ محبت کیسے کی جاتی ہے. یہ دونوں چیزیں ہم نے متعین کی. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، شرع بھی ہم نے متعین، رسول سے محبت یہ شرع ہے، اور کیسے محبت کرنی ہے یہ منہاج ہے. تو ہم نے شرع اور منہاج دونوں متعین کیا ہے. یہ واضح ہوا ہے. تم نہ تو محبت متعین کر سکتے ہو، یہ اللہ متعین کرے گا کہ محبت کس سے کرنی ہے، اور اللہ یہ بھی بتائے گا کہ محبت کیسے کرنی ہے. بات واضح ہو گئی کہ ایک ہے اقرار محبت، ہم محبت کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں اس وقت، اور دوسرے اظہار محبت، محبت کا اظہار کرتے ہیں. تو یہ اقرار محبت اور اظہار محبت یہ کب اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوگا، جب اللہ یہ بتائے کہ اس محبت کا اظہار اور اس محبت کا اقرار کرنے کے بعد اور کیا چیز لازم ہوتی ہے، وہ شرع کیا ہے، وہ گھاٹ کیا ہے، وہ بتایا جائے گا کہ نبی سے محبت کرنی ہے، اور یہ طریقہ یہ جو عید بنا لی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 عیدیں دی گئی، وہ شرع ہے، دو عیدیں، اور یہ 2 عیدیں کیسے منانی ہے طریقہ بتا دیا گیا. اتنے وقت عیدگاہ میں پہنچنا ہے، اور پہلی رکعت میں کتنی تکبیریں ہیں، بعد میں کتنی تکبیریں، وغیرہ وغیرہ. یعنی آپ کو عید کا وہ طریقہ بتا دیا گیا ہے کہ کیسے کرنا ہے اور کیا کرنا ہے. تو شرع اور منہاج وہاں بھی بتا دیا گیا. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے شرع اور منہاج متعین کر دیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو 2 عیدیں دی گئی تھی، یہ تم 3 کہاں سے نکالے، یہ تیسرا کہاں سے نکالا تم نے. ظاہر ہے کہ یہ بدعت ہے جو دین میں نکالی گئی. اور اس کا اقرار ان کے علماء نے بھی کیا ہے. جاء الحق احمد خان یار، احمد یار خان نعیمی کی ایک کتاب ہے جاء الحق، اس کے صفحہ نمبر 226 کو کنسلٹ کریں گے، آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، آپ دیکھ لیں. صفحہ نمبر 226 کے اوپر امام سخاوی کا قول نقل کرتا ہے. وہ کیا بولتا ہے، وقال السخاوی لم يفعله احد من القرون الثلاثه، کہ یہ جو عید میلاد النبی ایجاد کر لی گئی ہے، امام سخاوی یہ کہتے ہیں کہ اس کو 3 قرون میں کسی نے نہیں کیا. لم يفعله احد من القرون الثلاثه، اور انہی 3 قرون کے خیر ہونے کی گواہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، صحابہ کا دور، اس کے بعد تابعین کا دور، پھر تبع تابعین کا دور. یہ 3 قرون یہ قرون مفضلہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں قرون کے خیر ہونے کی گواہی دی ہے. اگر ان تینوں قرون کے اندر کوئی چیز نہ پائی جائے اور بعد میں دین کے نام پر کوئی قوم کوئی شخص کسی چیز کو ایجاد کرتا ہے تو ظاہر ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں قرون کو خیر کہا ہے اور ان تینوں قرون میں وہ چیز نہیں پائی جا رہی ہے تو یہ خیر نہیں ہے، اس لیے کہ خیر انہی تینوں قرون کے اندر منحصر ہے۔ تو یہ تو تمہارے گھر کی گواہی ہے، تمہارا عالم کہتا ہے کہ اس کو تینوں قرون میں کسی نے نہیں کیا ہے۔ اب جب تینوں قرون میں کسی نے نہیں کیا ہے تو اب جب تم کر رہے ہو اس میں خیر ہے؟ خیر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قرون ہی کو کہا ہے، بعد میں جو چیز ایجاد ہوئی وہ خیر کیسے ہو سکتی ہے؟ لہذا تم نے جو ایجاد کیا ہوا عید میلاد النبی کے نام پر یہ خیر نہیں ہے، یہ بالکل خیر نہیں ہے۔ اور کسی چیز کو ہم کیسے پہچانیں کہ یہ چیز بہتر ہے، یہ چیز اچھی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی ہے کہ دیکھو یہ حدیث میں کیا ہے، اس کے بعد دیکھو کہ صحابہ نے اس پر عمل کس طریقے سے کیا ہے۔ جی دلیل یہ حدیث پاک وعن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ياتين على امه ما اتى على بني اسرائيل حسب النال بالنال حتى ان كان منهم من اتى امه علانية لكان في امتي من يصنع ذلك وان بني اسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق امتي على 73 ملة كلهم في النار الا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما انا عليه واصحابي رواه الترمذي في كتاب الايمان في باب افتراق هذه الامه۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ کتاب الایمان کے اندر یہ پوری روایت اسی طریقے سے لائے ہیں۔ اور اس روایت کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے امت کے اوپر وہی کچھ آنے والا ہے جو بنی اسرائیل کے اوپر آ چکا ہے۔ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے، تم ان کے کاندھے پر لات رکھ کر کے 73واں فرقہ بنا لو گے، 73 فرقوں میں بٹ جاؤ گے، سارے کے سارے فرقے جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول فرقہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا جس پر میں ہوں۔ ایک کہنا کافی تھا لیکن بتایا کہ میں جس پر ہوں، صحابہ اس پر عمل کر کے بتائیں گے، تو گویا کہ میں جس پر ہوں وہ ہے شرع اور صحابہ وہ کر کے بتائیں گے یہ منہاج، گویا کہ ما انا علیہ یہ ہے شرع اور واصحابی ہے منہاج۔ صحابہ نے جو کام کیا ہے آگے بڑھو، تابعین نے جو کام کیا ہے اس کے آگے بڑھو، تبع تابعین نے جو کام کیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شرع کا منہاج ہے، یہ طریقہ ہے کیسے کیا جائے۔ تو ہم نے پتہ لگایا کہ جس پر رسول ہے اور جس پر صحابہ ہیں، ہم نے تو کسی صحابی کو یہ عید اس عید کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، انہوں تو 2 عیدیں ملی تھی، عید اور بقرعید، تیسری عید کی تھی، تم نے کہاں سے نکالا؟ تم نے کہاں سے نکالا؟ اللہ اکبر۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب اقتضاء الصراط المستقیم میں لکھا ہے اما مزاحاتا للنصارى فی میلاد عیسیٰ علیہ السلام، یہ نصرانیوں اور عیسائیوں کی مشابہت ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد مناتے تھے، تو گویا کہ یہ میلاد انہوں نے منایا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش پر، یوم پیدائش پر انہوں نے خوشیاں منائی ہیں، تو میلاد عیسیٰ منایا عیسائیوں نے۔ تو اگر کوئی اپنے نبی کی میلاد مناتا ہے اور اسے دین سمجھتا ہے تو یہ نصارہ کی مشابہت ہے، دین میں مشابہت ہے۔ اور ظاہر ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی جو روایت وہ پڑھ لیتے ہیں، حدیث کس طرح؟ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فهو منهم رواہ ابو داؤد فی کتاب اللباس۔ حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب اللباس کے اندر لائے، راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرما، اہل حدیثوں کی خصوصیت جانتے ہیں، جو بات کہی گئی اس پر دلیل پیش کی جائے، اور دلیل فلاں صاحب کی، فلاں صاحب کی، فلاں ملا کی، فلاں مولوی کی یہ نہیں چلے گی۔ دلیل یا تو کتاب اللہ ہو، یا دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو، یا پھر اس شرع کے منہاج صحابہ ہوں، تابعین ہو، تبع تابعین ہو، اور کسی کی یہاں چلتی نہیں ہے۔ تو گویا اگر یہ ابن تیمیہ کے قول کے مطابق یہ نصارہ کی مشابہت ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کی میلاد منائی، عیسیٰ کی، اگر کوئی اپنے نبی کی میلاد منانے لگے تو یہ عیسائیوں سے مشابہت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم، جو
کسی شخص کی مشابہت اختیار کرے، کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے، وہ انہی میں سے ہوگا. لہذا تمہارا شمار کیا ہے، تم کس کیٹیگری میں آتے ہو، تم کس زمرے میں شامل ہوتے ہو، تمہارا شمار کس جماعت کے اندر ہے، وہ اس حدیث کے آئینے میں دیکھ لو. من تشبہ بقوم فہو منہم. حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ معاملہ دوسری صورت اختیار کر گیا ہے. یہ اب ان کے علماء کے ہاتھ سے بھی نکل چکا ہے. اگر ان کے علماء بھی ان نوجوانوں کو روکیں کہ یہ غلط ہے، یہ کیسے تم بجا رہے ہو، گا رہے ہو، بھنگڑے ڈال رہے ہو، یہ سب صحیح نہیں ہے، تو یہی نوجوان کہہ دیں کہ تم گستاخ رسول ہو. اب تم نے تو بدعت ایجاد کی تھی، اب کھڑے ہو کر کے تماشا دیکھو. جو تم نے بیج بویا تھا، پیڑ بن کر کے تناور ہو چکا ہے، وہ تناور درخت بن چکا ہے. اب تم اس درخت کو کاٹ نہیں سکتے، اس لیے کہ اس درخت کو بچانے کے لیے یہ دوسرے لوگ تیار ہو گئے جن کو شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں، نہ ان کا عقیدہ صحیح ہے نہ ان کا عمل صحیح. تقریباً 95% نوجوانوں کو دیکھیں، نہ وہ عقیدہ جانتے نہ عمل جانتے. یہ کون لوگ ہیں جن لوگوں نے ان نوجوانوں کو غلط روٹوں پر ڈال دیا ہے؟ انہوں نے رسول کے محبت کا طریقہ ہی بدل کر کے رکھ دیا ہے. رسول کی محبت کا طریقہ جو قرآن اور حدیث نے بتایا وہ تو کہیں معلوم ہی نہیں ہے ان کو، ان کی زندگی میں ہے ہی نہیں. یہ کون سی محبت کا طریقہ تم نے بتا دیا ان کو؟ یہ بھنگڑے ڈالنا، یہ گانے بجانا، رات رات پر کسی کو سونے نہ دینا، یہ ہے اسلام، یہ تمہارا عقیدہ ہے، یہ تمہارا اسلام ہے. یہ کون سی محبت کی بات کرتے ہو؟ حیرت کی بات یہ، انہوں نے درخت لگایا بدعت کا، اب یہ تناور درخت بن چکا ہے، اب اس کو کاٹ نہیں سکتے. یہ دور سے کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں. ان کے علماء بھی اگر ان کو روکیں تو یہ لوگ ان کو اوپر بھی فتوا لگا دیں کہ تم گستاخ رسول ہو. اب یہ کھڑے ہو کر کے تماشا دیکھ رہے ہیں. ان کے ہاتھ سے معاملہ نکل چکا ہے. سیرت النبی کے جلسے ہوں کوئی نظر نہیں آتا. سیرت النبی پر سینکڑوں کتابیں ہیں، کوئی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور نہ کوئی ان کا مولوی بولتا ہے کہ سیرت کی یہ کتابیں پڑھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک ہے، یہ پہلو تمہارے نگاہوں کے سامنے آئیں گے. کوئی پڑھنے کے لیے تیار نہیں. سیرت النبی کو کوئی پروگرام ہو، نوجوان وہاں نظر نہیں آئیں گے. یہاں تو بچوں تک کو وہ ڈنڈا دے کر کے، جھنڈا دے کر کے لگا دیا جاتا ہے، چلو چلتے. بچوں تک کو لگا دیا گیا، بتا دیا گیا کہ محبت کا یہ طریقہ ہے. بتائیے یہ طریقہ ہے. سیرت النبی کے جلسوں میں تم نہیں ملتے ہو، سیرت النبی کی کتابوں کا مطالعہ تم سے نہیں ہوتا، اور یہ جو تم طریقہ اختیار کیے ہوئے یہ دین نہیں، یہ شریعت انٹرٹینمنٹ ہے. انٹرٹینمنٹ. اور عجیب بات تو یہ ہے، آپ نے غور کیا اس آیت کریمہ کو جو میں نے ٹکڑا پڑھا ہے؟ قرآن حکیم آپ لوگ پڑھتے ہی نہیں، تدبر نہیں کرتے. میں تو قرآن حکیم کی تفسیر کے طالب علم ہوں. دیکھیں اس سے پہلے کیا ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. تو لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا سے پہلے جو ٹکڑا ہے وہ یہ ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. اے ہمارے حبیب، تمہارے پاس حق آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی اتباع نہ کرو. پتہ یہ چلا کہ جو شرع اور منہاج سے ہٹتا ہے وہ فقط اتباع احوا میں مبتلا ہے، خواہشات کی پیروی کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شرع اور منہاج سے جو ہٹا وہ خواہشات کی اتباع میں پڑ گیا، جو کچھ کرے گا وہ خواہشات کی اتباع ہوگی. یہ ہے اس ٹکڑے کا رب پہلے ٹکڑے سے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. شرع اور منہاج سے جو ہٹا، ما تفعل اور کیف تفعل سے جو ہٹا، وہ جو سمجھ میں آئے کرے وہ بتایا گیا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا. یہ قرآن حکیم کے بیان کرنے کا اسلوب ہے، یہ طریقہ ہے اس کی بحث کا. جب کسی چیز کا رد کرتا ہے تو یہ انداز ہوتا ہے اس کے رد کرنے. شرم نہیں آتی کہ اس دن کو کیا ہوا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش میں اختلاف ہے. کوئی کہتا ہے 12 ہے، کوئی کہتا ہے 9 ہے، اور راجے یہی ہے کہ 9 کی آپ کی پیدائش ہے. کوئی کہتا ہے 8 ہے. ان کے ہاں بھی 8 تاریخ ملتی ہے. 8 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش ہے. بعض کہتے ہیں 9 ربیع الاول کو پیدائش، کیونکہ تھا 12. چلو ٹھیک ہے، تم کہتے ہو 12 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش ہے، لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی. سوال یہ ہے کہ مان لیتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو آپ کا انتقال ہوا،
اور 12 ربیع الاول آپ کا یوم پیدائش ہے. سوال یہ کہ اس دن کو کیا منا رہے ہو تم؟ یوم وفات منا رہے ہو یا یوم پیدائش؟ سوال کا جواب دو. سوال کا جواب دو. کیا منا رہے ہو تم؟ یہ تو متعین ہے کہ یہ دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے. اختلاف اس میں ہے کہ پیدائش کس تاریخ کو ہوئی، 9 کو، 8 کو، 12 کو، اختلاف ہے. لیکن یوم وفات کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے. یعنی آپ کا انتقال، آپ کی وفات 12 ربیع الاول ہی کو ہوئی ہے. چلو مان لیتے ہیں کہ آپ کی پیدائش 8 کو نہیں ہوئی، 9 کو نہیں ہوئی، بلکہ 12 ہی کو ہوئی. سوال یہ ہے کہ اس دن یہ جو تم کچھ کر رہے ہو، یہ کرنا تم کو زیب دیتا ہے؟ ایک مسلمان کو زیب دیتا ہے؟ ایک مسلمان کو یہ زیب دیتا ہے؟ فاطمہ سے پوچھو گے؟ چلیے فاطمہ سے پوچھتے ہیں، سیدہ سے. حدیث کس طرح؟ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال لما ثقل النبي صلی اللہ علیہ وسلم جعل يتغشى فقالت فاطمة رضی اللہ تعالی عنہ واکر بابا فقال لها ليس على ابيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت یا ابتا اجاب ربا دعاه یا ابتا من جنت الفردوس ماوا یا ابتا الى جبریل نما فلما دفن قالت یا انس اطابت انفسکم ان تحسوا على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترابا. رواہ البخاری فی کتاب المغازی. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب المغازی کے اندر لائے. راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض الموت جب شدید ہو گیا، ثقل اشتد علیہ البرد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آپ کی بیماری سخت ہو گئی، آپ مرض الموت میں مبتلا ہیں، تو جعل یتغشا، بار بار آپ کو غشی آ رہے ہیں. بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، بیٹیوں کی قدر کرو، اور سیدہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری جگر کا ٹکڑا ہے. اب باپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو جگر کے ٹکڑے کو تو تکلیف ہونے والی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غشی بار بار دیکھ کر کے پریشان ہو جا رہی ہے بیٹی. کہتی تھی واہ کر بابا، ہائے میری باپ کی تکلیف، ہائے میرے ابا کی تکلیف. جگر کا ٹکڑا ایسے نہیں ہوتا. جگر کا ٹکڑا ایسے، باپ کے اوپر جو تکلیف گزر رہی ہے حضرت فاطمہ اپنے دل پر محسوس کر رہی ہے، کیونکہ جگر کا ٹکڑا ہے نا. ہمیں نا سے بھی کہتے ہیں. سیدہ سے محبت کرنے والے، حضرت حسن حسین سے محبت کرنے والے، ہم سے زیادہ کون ہو سکتا ہے جی؟ اہل حدیثوں سے زیادہ کون ان سے زیادہ محبت کرنے والا ہو سکتا ہے؟ تم ہمیں نا سے بھی کہتے ہو کہ ہم اہل بیت کی قدر نہیں کرتے، اہل بیت سے محبت نہیں کرتے. حقیقت یہ ہے کہ تمہیں اہل بیت سے کوئی لینا دینا نہیں. چلا رہی واہ کر بابا، جیسے جیسے غشی آ رہی ہے آپ کو، آپ بے ہوش ہو جا رہے ہیں اور آپ ہوش میں آ جا رہے ہیں. بے ہوشی دیکھ کر کے بیٹی ہٹ نہیں رہی وہاں سے، کیونکہ جگر کا ٹکڑا ہے. جگر کا ٹکڑا. بیٹیوں کی قدر کی جائے، اور خاص طور سے ماں اور باپ میں باپ سے زیادہ محبت کرتی ہے بیٹی، باپ سے بہت محبت کرتی ہے. اچھا ٹھیک ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے بیٹیوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے، باپ سے بہت محبت کرتی ہیں. واہ کر بابا، ہائے میرے باپ کی تکلیف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری بچی مت رو، لیس علی ابیکی کرب بعد اليوم، آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی بے چینی نہیں ہوگی، کوئی تکلیف نہیں. بس یہ موت کا مرحلہ پار کرنے کے بعد میرے لیے کوئی کرب نہیں ہے، میرے لیے کوئی بے چینی، کوئی تکلیف نہیں ہے، میرے لیے کوئی تکلیف. لیس علی ابیکی کرب بعد اليوم. بتائیے بیٹی پریشان ہو رہی ہے، باپ جو مرض الموت میں مبتلا ہے اپنی بیٹی کی بے چینی دیکھ کر تسلی دے رہا ہے. اللہ، یہ جگر کا ٹکڑا ہے. فلما دفن، جب آپ کو دفن کر دیا گیا، جب آپ کا انتقال ہو گیا غشی کے بعد، کہنے لگی یا بتا، ہائے ابو، اجاب ربا دعا،
رب نے آپ کو بلایا، آپ چلے گئے. اجابا ربن دعا، رب نے بلایا اور آپ چلے گئے. یا بتا من جنت الفردوس ماوا، ہائے ابو جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے جی. یا بتا الى جبریل اننا، نایون کہتے ہیں مرے ہوئے آدمی کے بارے میں خبر دینے کی، مر گیا. الى جبریل اننا، ہم جبرائیل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر دیتے ہیں. اب والد ہمارے نہیں رہے. یہ تو آپ کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حال ہے. فلما دفنا، جب آپ کو دفن کر دیا گیا تو حضرت انس جس روایت کے راوی، ان کو بلایا حضرت فاطمہ نے. دفن کر دیا ابا کو، کر دیا. کہنے لگی اطابت انفسکم ان تحسوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب، تمہارے دل آمادہ کیسے ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی ڈالو. ان تحسوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب، تمہارے دل آمادہ کیسے ہوئے، بخاری کی روایت ہے، تمہارے دل آمادہ کیسے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالو. جن کا لعاب دہن، لعاب منہ سے نکلے تو صحابہ اپنے ہاتھوں پر لے لیتے تھے، تھوک ہاتھوں پر لے لیتے تھے، بال کو بطور تبرک رکھ لیتے تھے. اب وہی ذات ایک قبر میں ہے اور لوگ اسی ذات کے اوپر مٹی ڈال رہے ہیں. حضرت فاطمہ پوچھ رہی ہے تمہارے دل آمادہ کیسے ہوئے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالو. یہ سیدہ کا حال ہے. صحابہ کرام سکتے میں ہیں، پورا مدینہ سکتے میں ہے، اور یہ بھنگڑے رچا رہے ہیں. تو سمجھائے کون کہ تم جس راستے پر چل رہے ہو وہ نبی کی محبت کا راستہ نہیں ہے، وہ شیطان کا راستہ ہے، شیطان سے محبت کا راستہ ہے. یہ نبی سے محبت کا راستہ نہیں ہے. فاطمہ تڑپے اور تم بھنگڑے ڈالو، تم بھنگڑے ڈالو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم مسلمان ہو، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے مسلمان. ضرورت ہے کہ جمعیت ہے، مساجد نوجوانوں کو مسجد میں لائیں، ان کے اوپر محنت کریں، انہیں بتائیں کہ عقیدہ کیا ہوتا ہے، اعمال کیا ہوتے ہیں، ان کو پہلے سمجھایا جائے. یہ سب عقیدہ اور اعمال سے پرے ہیں، یہ اسی وجہ سے غلط روٹ کے اوپر چلیں. اور کون ہے جو ان کو اس راستے کے اوپر لگا رہا ہے؟ اس آدمی کی تعریف کرنے والا کوئی نہیں ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. رسول کی محبت کے نام پر تم نے کیسے کیسے کھڑاگ رچا رکھے ہیں اور نوجوانوں کو کس غلط روٹ کے اوپر تم نے ڈال رکھا ہے. تمہیں کیا کرنا ہے اس دن فاطمہ سے پوچھو، فاطمہ سے پوچھو. چلیے آپ کی ماں سے پوچھ لیتے ہیں. کون ماں؟ آمینہ نہیں. حضرت آمینہ تو مدینہ سے واپسی کے وقت مقام ابوہ میں انتقال کر گئی تھی. پرورش کس نے کی؟ ام ایمن آپ کی ماں کے برابر. حضرت ام بہت پیار کرتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، بہت محبت کرتی تھی. اچھا چلیے وہ حدیث پہلے پڑھ لیتے ہیں. عجیب بات ہے کہ یہ روایت بھی حضرت انس سے. روایت اس طرح وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمر انطلق بنا الى ام ایمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها فلما انتهينا اليها بكت فقال لهما ما يبكيك ما عند الله خير لرسوله فقالت ما اكون الا اكون اعلم ان ما عند الله خير لرسوله. کیا کہہ رہی؟ ما ابکی الا اكون اعلم ما عند الله خير لرسوله ولكن ابکی ان الوحي قد انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها رواہ مسلم فی کتاب فضائل الصحابہ. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ مسلم شریف کتاب فضائل الصحابہ کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے ہیں. میں نے لفظاً وہ روایت پیش کر دی ہے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے. عورتیں تو رو ہی رہی گھروں میں. پتہ یہ چلا ام ایمن اب بھی رو رہی ہیں، ان کا رونا نہیں رک رہا.
बहुत रो रही है, मां रो रही है जिसने आपकी हकीकी मां के बाद हकीकी मां की तरह परवरिश की। पता चला कि उम्मे ऐमन रो रही है, उनका रोना नहीं रुक रहा है, रो रही है। तो हजरत अबू बकर ने हजरत उमर से कहा, काल अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु बाद वफात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले उमर, हजरत उमर से कहा, इंतलिक बिना इला उम्मे ऐमन, चलो हजरत उम्मे ऐमन के पास चलते हैं, नजूर हुआ और अब मिल लेते हैं, कमा कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजूर हुआ, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर उनसे मुलाकात करते रहते, चलो मिल लेते हैं। सुना है रो रही है बहुत ज्यादा। पहुंचे, फलम्मा तहैना इलैहा, कहते हैं जब हजरत उम्मे ऐमन के पास पहुंचे तो बकत देखा कि रो रही है। इन दोनों ने कहा, हजरत सिद्दीक ने, हजरत फारूक ने, मा युबकी, क्यों रो रही हैं आप, क्यों रो रही हैं आप? मा इंदल्लाहि खैरुल लिरसूलिही, जी, अल्लाह के पास रसूल के लिए जो नेमतें हैं, क्या वो दुनिया की तमाम चीजों से बेहतर नहीं है? रसूल तो चले गए और अल्लाह ने आपके लिए जो नेमतें तैयार कर रखी हैं, वो नेमतें बेहतर नहीं है क्या? तो आप यहां से चले गए बेहतर जगह पर, तो रो क्यों रही हैं? कोई बेहतर जगह पर पहुंच जाए तो खुश हुआ जाता है, रोया नहीं जाता, रोया नहीं जाता, रोया नहीं जाता। आप रो रही हैं। कहने लगी, मैं इस पर नहीं रो रही हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए, और मैं ये भी जानती हूं कि अल्लाह के पास जो कुछ है हमारे नबी के लिए वो यहां से कहीं बेहतर है, मैं इस पर रो रही हूं। कह रही, देखो देखो, ये एक औरत थी, देखो अल्लाह अकबर, आज बड़ी बड़ी मुफ्तिया जिन्होंने बाकायदा इस्लामिक स्कूल से फजीलत की डिग्री ली हुई है, बताइए ये औरत किस मदरसे से फारिग हुई है, कितनी बड़ी बात कह रही है। अल्लाह अकबर, मैं तो हैरान रह गया। क्या कह रही है? मैं इस पर नहीं रो रही कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई है, मैं इस पर रो रही हूं अन्नल वही कद इनक़ता मिन अस्समा, वही का सिलसिला आसमान से जमीन के लिए कट गया है। नहीं समझे? जब तक रसूल थे तब तक जिब्राइल आता था पैगाम लेकर के, और जमीन से आसमान का वही के जरिए एक राबिता कायम था। नबी के जाने के बाद वही का यह सिलसिला आसमान से कट गया है, अब आसमान से कोई वही आने वाली नहीं है। नुक्ता यह है कि नबी के जाने के बाद वही का सिलसिला आसमान से कट गया है। अब ये तुमने कहां से बनाया, ये ईद कहां से निकाली तुमने? वही का सिलसिला तो बंद हो गया है। किसके ऊपर वही उतरी कि तीसरी ईद मनाई जाए? ये वही कहां से उतरी, किसके ऊपर उतरी? लाओ उसको सामने, किसके ऊपर उतरी है वही? कह रही है, मैं इस पर रो रही हूं कि आसमान से वही का सिलसिला खत्म हो गया है। जब तक नबी जिंदा थे तब तक वही आया करती। कदीम पता, कितनी बड़ी बात, मैं हैरान हूं। फलसफा है, अजीब चीज है, मैं तशरीह नहीं कर सकता इस जुमले की। कितनी बड़ी बात इस औरत ने कहा है, मालूम है आपको? क्यों ना हो ये नबी की परवरिश इन्होंने की है, नबी इनसे मोहब्बत करते थे, इतनी बड़ी बात मामूली औरत नहीं कह सकती। मैं इस पर रो रही हूं, अन्नल, याद रखो इसको, जुमला याद कर लो, अन्नल वही, इस बात पर रो रही हूं, अन्नल वहिया कदिन कतान, वही का सिलसिला आसमान से कट गया है। तो वो दिन तो रोने का है, वो बेटी रो रही है कि बाप जा रहा है, बाप तकलीफ में मुब्तला है, और मां रो रही है कि नबी की वफात के बाद आसमान से वही का सिलसिला मुनक़ते हो गया है। तो तुमको तो इस बात पर रोना चाहिए कि नबी उसी दिन इस दुनिया से चले गए, और तुमको रोना चाहिए कि उस दिन आसमान से वही का सिलसिला मुनक़ते हो गया। तुम भंगड़े डाल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हें हया नहीं आ रही? ये मुसलमान का तरीका है, ये तो साहबा का तरीका तो है ही, साहबा का तरीका नहीं। और ऊपर से कहे तो हम लोग वहाबी। एक नुक्ता बताऊं, बिदअतियों की पहचान क्या होती है? मारिफत उलूम हदीस में हाकिम ने, इमाम हाकिम ने एक कौल नकल किया है, देख क्या, कि मा मिन मुब्तदिइन इल्ला वहुवा युबग़िज़ु अहलल हदीस, इल्ला वहुवा युबग़िज़ु अहलल हदीस व इज़ा इब्तदा नुज़िया हलावतुल हदीस मिन क़ल्बिही। कहते हैं कि बिदअतियों की एक पहचान है, दुनिया का कोई बिदअती ऐसा नहीं है
جو اہل حدیث سے نفرت نہ کرتا ہو. ما من مبتدع الا وهو یبغض اہل الحدیث. ابغض نے نفرت کرنا، بدعتی نفرت کرے گا اہل الحدیث سے. اور آگے فرمایا جب کوئی بدعت کرنے لگتا ہے تو حدیث کی مٹھاس اس کے دل سے کھینچ لی جاتی. نزی حلاوت الحدیث من قلبہ، حدیث کی جو مٹھاس ہے وہ اس کے دل سے نکل جاتی ہے. اور یہ قاعدہ ہے کہ کوئی چیز اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو اس کا اپوزٹ اپنی جگہ لے لیتی ہے. ایک گلاس ہے پانی سے بھرا ہوا ہے، پانی نے جگہ لے رکھی ہے، پانی کو نکال دو تو اس کے جو اپوزٹ ہوا وہ جگہ لے لے گی. ایسے ہی دل سے اگر اہل حدیثوں سے نفرت کی وجہ سے دل سے حدیث کی شیرینی نکل گئی، محبت نکل گئی، تو اب حدیث کی نفرت اس کی جگہ لے لیتی ہے. یہی وجہ ہے حدیثوں سے نفرت کی وجہ سے یہ حدیث کی طرف نہیں آتے. اور دلیلیں کیسی کیسی ہیں، اللہ اکبر. ان کو قرآن کی تفسیر معلوم کہتے ہیں، قرآن سے ثابت ہے. قرآن سے. میں تو قرآن کا طالب ہوں، بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کے سین تک پڑھ گیا ہوں. کہیں تو مجھے دکھا نہیں، مین سے میلاد دکھی نہیں، کہیں تو دکھی نہیں. اسے پوچھا گیا آپ عید میلاد النبی کدھر ہے؟ عید میلاد النبی کا ثبوت دیجیے، عید میلاد النبی کہاں ہے؟ بولے سنیوں کی قسمت میں. یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے. سوال اداسنا جواب ریشم. سوال کیا ہے اور جواب کیا ہے؟ کہتے ایک آیت میں. کون سی آیت ہے؟ ہم بھی تو دیکھیں کون سی آیت ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے تو چاہیے کہ اس رحمت کے اوپر وہ خوش ہوں. ارے بھیا تمام تفاسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رحمت تقریباً 12 معنوں میں ہے. پورے قرآن میں رحمت کے کتنے معنی ہیں؟ انشاءاللہ پرسوں الرحمن الرحیم کے اوپر میری تفسیر ہے ہماری اسٹوڈیو سے. الحمدللہ پوری دنیا کے لوگ سن رہے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، لاکھوں لوگ جڑے ہوئے ہیں الحمدللہ. تو ہم بتائیں گے اس میں کہ رحمت کے کتنے معنی ہیں. رحمت کا ایک معنی قرآن ہے، جی وہ قرآن یہاں مراد ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت یعنی قرآن حکیم. اس قرآن کو ملنے کے بعد آدمی اس قرآن کے اوپر جتنا خوش ہونا چاہے خوش ہو لے. یہاں قرآن مراد ہے رحمت سے، اسی وجہ سے کہا گیا الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا. یہ دیکھو گویا کہ تعلیم قرآن در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفت رحمان کی رحمانیت کا ثمرہ ہے، اس کا نتیجہ ہے. یہ کتنی خطرناک چیز ہے بدعت، معلوم ہے کتنی خطرناک چیز ہے. چلیے حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح. وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حجب التوبۃ عن صاحب کل بدعۃ رواہ الطبرانی فی المعجم الاوسط. حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ نے معجم الاوسط کے اندر یہ روایت نقل فرمائی حضرت انس سے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بدعت کرنے والے سے توبہ کو چھپا لیا ہے. بدعتی کو توبہ نصیب نہیں ہوتی اگر بدعت سے توبہ نہ کرے تو. بدعت اگر بدعت میں وہ گھس گیا ہے اور بدعت کے اندر بڑی دور تک چلا گیا ہے تو اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. یہ خطرناک بات ہے، یہ خطرناک بات ہے. اچھی طرح توبہ کی توفیق نہ ہو، اندازہ لگائیے وہ آدمی کیسا ہوگا، اس آدمی کا کیا حال ہوگا. اور یہ اتنی خطرناک بات ہے، ایسی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے صحابہ. جی چلیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح. وعن مجاہد قال كنت مع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فصوب رجل في الظهر بالعصر فقال اخرج بنا فإن هذه بدعة رواه ابو داؤد في کتاب الصلاة. حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب الصلاة کے اندر لائے ہیں، ابو داؤد شریف کے اندر. کہتے ہیں مجاہد کہ میں حضرت ابن عمر کے ساتھ تھا، ایک مسجد میں گئے، ظہر یا عصر رہا ہوگا. فصوب رجل في الظهر بالعصر، ظہر یا عصر کی نماز رہی ہوگی. ہم لوگ پہنچے، اچانک مؤذن نے کیا کہا؟ تصویب کی تصویب. فصوبہ، صوبہ کا کئی مطلب بتایا. تصویب کا ایک مطلب ہوتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، حی علی الصلاۃ، ایسا. یا اس طریقے سے کہا جائے کہ بھئی نماز کے لیے آ جاؤ، جیسا ہم لوگ بولتے ہیں حی علی الصلاۃ بولو. یا کہا قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو گئی ہے چلو آ جاؤ. کہا
کہ اذان اور اقامت کے درمیان یہ تم کہاں سے لائے؟ قد قامت الصلاۃ، یہ تصریف کہاں سے لائے؟ یہ تصریف کہاں سے؟ جبکہ اس بندے نے کیا کہا تھا؟ ایک سیدھی بات کہی تھی، ارے بھائی جماعت کا وقت ہو گیا ہے، قد قامت الصلاۃ اتنا کہا تھا اس نے۔ اذان کے بعد اقامت سے پہلے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے اس نے اتنا کہا، کیا؟ قد قامت الصلاۃ، ارے نماز کا ٹائم ہو گیا، جماعت کا ٹائم ہو گیا، نماز کھڑی ہونے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا یہ کیا بول رہا ہے، یہ کیسے بولا؟ یہ قد قامت الصلاۃ نبی سے ثابت نہیں ہے، یہ اخرج بنا، چلو یہاں سے ہمیں نکالو، فإنها بدعہ، یہ بہت بڑی بدعت ہے۔ اللہ، اتنی بات، وہ نماز اب یہاں رات بھر پڑھتے رہتے، تو مسجد میں کیا ہے پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے رہتے ہوں۔ اے لوگو، ارے بھائی شاہی دربار سے اعلان ہو چکا، تم آؤ یا نہ آؤ، اللہ محتاج ہے مسجد میں تمہارے آنے کا، بار بار تم اس کو پکار رہے ہو۔ یہ مسجد کی توہین نہیں ہے، یہ اللہ کی توہین۔ ایک بار آواز لگا دی گئی، تم آؤ یا باہر میں جاؤ، آنا ہو تو آؤ، اعلان کر دیا گیا، اللہ محتاج نہیں ہے تمہارا کہ تم اس کے گھر میں آؤ۔ اے لوگو، جماعت میں 5 منٹ باقی ہے، جماعت میں 10 منٹ باقی، کیا ہے یہ مذاق؟ وہاں قد قامت الصلاۃ کے اوپر ایکشن لیا گیا اور کہا اس مسجد میں میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ کیوں؟ اس نے کہہ دیا کہ قد قامت الصلاۃ۔ کیسے کہا اس نے؟ کیسے کہا اس نے؟ یہ بدعت ہے، فإنها بدعہ۔ بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے اچھا کام ہو، اور بدعت کہتے کس کو ہیں؟ جو کام بظاہر اچھا لگے، شریعت لگے، لیکن وہ شریعت ہوتی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے امام شاطبی اچھا ایک بات اور ہے، پہچان ہے، طریقہ ہے ایک بدعت کو پہچاننے کا، بتاتا ہوں۔ وقد حدثني ابن الماجشونی انه سمع مالکا یقول من احدث في هذه الامة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لان الله تعالى يقول اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا۔ الاسلام الشاطبی ابن ماجشون کہتے ہیں کہ میں نے امام دار الہجرہ، پہلی حدیث کی کتاب لکھنے والے حضرت امام مالک رحمہ اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جس آدمی نے اس امت میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جس پر سلف نہیں تھے، لم یکن علیہ سلفھا، جس پر سلف نہیں تھے، صحابہ نہیں تھے، تابعین نہیں تھے، تبع تابعین نہیں تھے، سلف لم یکن علیہ سلفھا، اس پر اور ایسی چیز کر رہا ہے، فقد زعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، اس کا یہ گمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پہچانے میں خیانت کی ہے۔ کتنا بڑا الزام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خیر تم تک پہنچایا نہیں؟ اگر یہ خیر ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے تھے کیا؟ تو تمہارا گمان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی ہے پیغام رسالت پہنچانے میں۔ اور آخر میں کہتے ہیں جو اس وقت دین نہیں تھا، صحابہ تابعین و تبع تابعین کے درمیان، فلا یکون اليوم دینا، آج بھی وہ دین نہیں ہو سکتا۔ تم نے دین کیسے بنا لیا؟ تم نے دین بنایا کیسے؟ اللہ تم پر رحم کرے اور تمہاری آنکھیں کھول دے، تم صحیح راستہ دیکھ لو، اور تم جتنے لوگ آپ لوگ یہاں موجود ہیں سب کے اوپر یہ فرض ہو جاتا ہے، جو لوگ آپ کے سرکل میں ہیں بتائیں کہ یہ رسول سے محبت نہیں ہے۔ رسول کا معاملہ یہ ہے کہ ان سے محبت اسی طرح کی جائے جیسا کہ بتایا گیا ہے، محبت کس طرح کی جاتی ہے، اس لیے کہ شرع اور منہاج یہ دونوں چیزیں یاد رکھیے، ما تفعل و کیف تفعل۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، بولنا بہت کچھ تھا، کہاں ٹائم بہت کم رہتا، پھر بھی یہ ٹائم بہت زیادہ دے دیا گیا۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ صفوں کو درست کر لیں، قدم سے قدم، کندھے سے کندھا ملا۔ اللہ اکبر۔
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر رب اغفر لي الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر رب اغفر لي رب اغفر لي الله أكبر
اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ